امید ہے سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ستار پہلا حصہ تیسری جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب، اس کو ہم پڑھیں گے۔ آج اس کا پہلا سبق پڑھیں گے اور یہ اس کا پہلا سبق ہے حمد یعنی تعریف۔ حمزہ بڑیا زبر اے، تو اس میں اے کی آواز نکلتی ہے۔ دو جہان کے مالک، اے گلشنوں کے مالی۔ دو جہان یعنی دنیا اور آخرت، والی یعنی مالک، اے گلشنوں کے مالی یعنی نگہبان۔ ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، حکمت یعنی دانائی عقل مندی۔ تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری لالی یعنی سرخی۔ تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ۔ شے یعنی چیز، ہر چیز میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ۔ جس راستے میں ڈھونڈا تیرا نشان پایا، خالق ہے تو خدایا مالک ہے تو خدایا۔ سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا۔ اور یہ لکھا ہے حفیظ جالندھری نے۔ تو یہ حمد تھی، یہ مکمل ہو گئی۔ آئیے اب اس کو ہم پڑھیں اور سمجھتے ہیں۔ حمد یعنی خدا کی تعریف یا خدا کی تعریف میں کہی جانے والی نظم، اس کو بھی حمد کہا جاتا ہے۔ جہان مانے دنیا، دو جہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا یعنی دنیا اور آخرت دونوں۔ والی یعنی مالک، گلشن یعنی باغ، حکمت یعنی دانائی عقل مندی، انداز یعنی اللہ کا انداز نرالا ہے، فیض یعنی فائدہ بھلائی، سرسبز یعنی ہرا بھرا، شے مانے چیز یعنی کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو شے بولتے ہیں، کرم یعنی مہربانی، خالق یعنی بنانے والا پیدا کرنے والا۔ سوچیے اور بتائیے۔ تو آئیے ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ دونوں جہانوں کا والی کون ہے؟ تو ہم یہاں پر سوچ کے بتائیں گے۔ پیچھے آیا تھا دونوں جہان کا والی ہے اللہ، یعنی اللہ لکھ دیں گے یہاں پر۔ اللہ دونوں جہان کا والی ہے، وا اور لی اور یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ دونوں جہان کا والی ہے۔ اور اس کے آگے کا ہم کام دیکھتے ہیں، اور یہ اس کے آگے کا ہے۔ دیکھیں اس میں آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا، اس میں بہت سے کام دیے ہوئے ہیں یہاں پر کرنے کے لیے، ہے نا۔ خدا نے ہمیں کیا سکھایا؟ ہم نے ایک شعر پیچھے پڑھا تھا، خدا نے ہمیں سوچنا سمجھنا سکھایا۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے خدا نے ہمیں سوچنا اور سمجھنا سکھایا۔ اور یہاں پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس نظم میں خدا کے لیے کون کون سے الفاظ آئے ہیں؟ تو جیسے والی، مالک، خالق، مالی ہے نا، اس کو آپ یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کن کن چیزوں میں آپ نے خدا کی نشانی دیکھی یا محسوس کی ہے؟ تو جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پرند،
یعنی دنیا کی ہر چیز میں خدا کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خدا نے ہی پیدا کی ہیں، اس لیے اس کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ اپنی زبان میں خدا کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ تو جیسے ہم کرتے ہیں اللہ، مالک، خالق، خدا، رب، ہے نا، اللہ تعالی، تو یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور یہاں سے مصرعے مکمل کریں گے تو پیچھے آیا تھا ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، یہاں پر لکھ دیں گے تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، تو نے ہمیں بنایا، یہاں پر آئے گا، اور سوچنا سکھایا۔ تو پیچھے دیکھ کر کے ہم جو ہم نے پڑھا تھا اس میں سے ہم اس کے اندر شعر کو پورا کر دیں گے۔ جیسے جس راستے میں ڈھونڈا تیرا نشان پایا، اور جیسے یہاں پر سارا ہے کام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ اور یہاں پر بھی تھوڑی سی ایکٹیویٹی اور دی ہے، دیے ہوئے الفاظ کو الٹ کر مثال کے مطابق نیا لفظ بنائیے۔ مطلب جیسے سین را زبر سر ہوتا ہے تو انہوں نے یہاں پر لکھ کے دکھایا رس، یعنی جو پہلا حرف ہے اس کو لاسٹ میں، اور جو شروع والا ہے اس کو، جو لاسٹ والا اس کو شروع میں کر دیں گے۔ جیسے اب یہاں پر دیکھیں ہم نام ہے تو میم کو پہلے لے آئیں گے اور میم میں الف ملا دیا اور نون کر دیا تو مان ہو گیا، آسان ہے۔ اور اے ہے تو یا کو پہلے لے آئیں گے اور ملا دیں گے تو یا ہو جائے گا، اور ہر کا را اور ہر را ہو گیا۔ اور اس کا مالک یعنی تو کاف اور اس کے بعد لام آئے گا اور میم کے بعد تو کلام آئے گا، یہ تو یہ کلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہاں جو اس کو کاٹ دیں گے۔ اور یہاں پر دیے گئے الفاظ کے آخری حرف کو ہٹا کر نیا لفظ بنائیے اور بلند آواز سے پڑھیے۔ مطلب جو آخر میں جیسے حکمت کا تا ہٹا دیں گے تو حکم یا حکم رہ جائے گا، ایسے رنگت سے را، نون اور گاف، تو یہ ہو گیا رنگ، اور ایسے ہی یہ سبز سے سین اور با، سب، تیری سے تیر ہو گیا، پیارا سے پیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، اور اس میں کافی ساری ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے نا، آپ کے لیے کام کافی ہے اس کے اندر۔ اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے اور خوش خط لکھیں گے، یعنی جیسا یہاں پر لکھا ہے ویسا ہی ہمیں یہاں پر اتارنا ہے۔ میں آپ کو ایک لکھ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ فا اور یہ ضاد، اور یہ ہو گیا فیض، ایسے ہی یہاں پر خا اور لام قاف زیر لق، خالق، صحیح نی اور شان، نشان، ایسے ہی پھا واو پیش فو، لام ساکن، یہ ہو گیا پھول، اور یہ گل، گاف پہلے بنائیں گے، تو بعد لام، پھر شین، پھر نون، پھر واو، تو گل شنو، اور یہاں پر گنہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سامنے کو اتار دیں گے سب کو۔ ہم آواز لفظوں کے جوڑ ملائیے، جیسے لالی اور ڈالی ایک جیسی آواز آ رہی ہے اس میں، سارا اور پیارا، خدایا، سکھایا، کام اور نام، ایسے کرتے ہیں، آسان ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیے گئے لفظوں کے حروف مثال کے مطابق الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو یہاں پر ہم اس میں سے پہلے کون سا آ رہا ہے، فا، اس کے بعد یا، اس کے بعد ضاد، ٹھیک ہے، ایسے لکھ دیں گے۔ نون، اس میں یہاں پر جو آ رہا ہے یہ نون، شین، الف اور نون، تو پہلے نون ہو گیا، پھر ہو گیا شین،
اور اس کے بعد الف اور اس کے بعد پھر واپس نون. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پورا دیکھ کے بھریں گے. اور یہاں پہ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ لکھیں گے. خدا نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے چند نعمتوں کو لکھیے. جیسے اللہ نے ہمیں جو ہے کھانے پینے کے لیے پھل دیے ہیں، اناج دیا ہے نا، اور ہمیں آنکھیں دی ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، اور ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. تو یہ سب ہم یہاں پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ لکھیں گے. اور اس کے لاسٹ میں رنگ بھرنے کے لیے یہ درخت دیا ہے، اس کے اندر رنگ بھر لیں گے. اور یہاں سے سبق نمبر 2 یہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے یہ کر لیں گے، آپ کے لیے آسان ہے. تو ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.